وہ دوپٹہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ او میری پیاری بہنوں جن کو اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا پسند نہیں ہے، آؤ ذرا اس حدیث کو دیکھو، جنت کی عورتوں کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لڑکی اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہے وہ جنتی عورتوں کے طریقے پر چلتی ہے، اور جس کو دوپٹہ پسند نہیں ہے، جس کو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا پسند نہیں ہے، اس کو جنت میں جانا بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں جلدی کرنا ہے، تمہیں بھاگنا ہے، تمہیں اگر کسی چیز کے لیے محنت کرنی ہے تو جنت کے لیے محنت کرو۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا ارضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تب بھی آپ دان کیجئے، تب بھی آپ اللہ کی راہ میں پیسہ دیجئے، اور آپ کے گھر میں پریشانی ہے تب بھی آپ سے جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں دان دیجئے۔ کروڑ پتی انسان اگر دان دے رہا ہے تو یہ بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے ایک مزدور ہے، ایک غریب انسان ہے، 100 روپیہ روز کماتا ہے، وہ بیچارہ بھی 25 روپیہ 20 روپیہ اللہ کے دے رہا ہے، اس کا وہ دان اور اس کا وہ چندہ، اس کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو اللہ کی۔ ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہیں، اس میں کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 10 روپیہ دیتا ہے۔ اس مسجد کی عمارت میں اگر 1 لاکھ کی قیمت ہے تو اس 10 روپیے کی بھی بڑی قیمت ہے، جس کے پیچھے جذبہ ہے، جس کے پیچھے نیک نیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج آپ کا یہ جلسہ بھی آپ جانتے ہیں چندے کا جلسہ ہے، مدرسے کے چندے کا، اور مجھے آخر میں تھوڑا بہت کلیکشن بھی کرنا ہے۔ آپ جب اس مدرسے کے لیے بھی تعاون کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ دل کی اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں صحابہ کے بیچ میں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تم اپنا دان دو، اپنا چندہ دو، اپنا تعاون کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، روز کنواں کھودتے تھے، روز پانی پیتے تھے۔ ان بیچاروں نے رات میں محنت کی، اوور نائٹ کام کیا، نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور 1 مٹھی 2 مٹھی جو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ منافق لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ 1 مٹھی جو کی کیا حیثیت ہے، یہ 1 مٹھی جو لے کر کے تم کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس 1 مٹھی جو کی طرف مت دیکھو، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، جو نیت ہے، اس کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اس 1 مٹھی جو کی اتنی قیمت ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے، تب اس 1 مٹھی جو کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی اسلام کے لیے اپنی جان دینا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم کو پرمیشن دی جائے، ہم کو اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ لوگ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس سواری ہے تب آپ چل سکتے ہیں، سواری نہیں ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتا۔ ان غریب صحابہ کے دل پر چوٹ پہنچی، وہ بیچارے غریب تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں نبی کا ساتھ دینے کا جذبہ تھا۔ وہ صحابہ جب نبی کا یہ جواب سنتے ہیں تو پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے کاش ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی اور ہم بھی اسلام کے آج کام آ رہے ہوتے۔ ان کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں،
ان کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا، وہ پلٹ کر کے رو رہے ہیں، مگر ان کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے نبی جب آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ چلیں گے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور اے نبی جب آپ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو اے میرے نبی وہ صحابہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کو غم ہے اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ آج ہمارے پاس ہے، ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ صحابہ کے پاس نہیں تھا، ان کو افسوس تھا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں خرچ کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ہمیں اور آپ کو شوق پیدا کر رہا ہے کہ اے دنیا کے لیے لڑنے مرنے والوں اور دنیا کی زمین جائیداد کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جیسے میرے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ تم دان دو اللہ کی راہ میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج ایسا کیا کروں کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، سارے سامان کو دو بھاگ میں بانٹ دیتے ہیں، آدھا سامان اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور آدھا سامان ایک تھیلے میں پیک کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس لے آتے ہیں اور لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا لائے ہو عمر؟ کہا ہے اللہ کے نبی یہ لائے۔ آپ نے پوچھا کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اے اللہ کے نبی چنتا نہ کرے، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کام کیا ہے جو ابو بکر بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کے آتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال کو بچا کے کیا کروں گا، میں اپنا سارا مال لے کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے ابو بکر اللہ کی قسم عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر نیکی کے معاملے میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں یہ مقابلہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نیکی کا مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے دین میں اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے، تمہیں دوڑنا ہی ہے، تمہیں بھاگنا ہی ہے تو اللہ کی جنت کے لیے اور اللہ کی مغفرت کے لیے مقابلہ کرو۔ اب دو آیتیں اور پڑھ کے بات ختم کروں گا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا مدرسے کے لیے کریکشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کون لوگ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غصہ نہیں آتا ہے، بھائی نمازی کو بھی غصہ آئے گا، متقی کو بھی غصہ آئے گا، کبھی بیوی پر آئے گا، کبھی بچوں پر آئے گا، کبھی نوکر چاکر پر آئے گا، کبھی دوستوں پر آئے گا۔ غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے، غصے کو دبا لو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو کشتی میں پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں، کتنے قتل اور خون خرابے ہو جاتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے۔ والعافین عن الناس، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، کل اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔
اسی لیے رمضان کی شب قدر میں راتوں میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو کل معاف کرنے والا آپ کو معاف کرے گا۔ متقی لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ گناہ کا ایک بہت خطرناک پہلو یہ ہے میرے بھائی، گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ ایک انسان چوری کر رہا ہے، ایک انسان زنا کر رہا ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک انسان شراب پیتا ہے، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تھی تو کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، پروردگار ہم نے اپنی کیا ہے، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر نہیں کیا، تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو گناہ کرتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر غلطی کرنے کے بعد یہ احساس آپ کے دل میں ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اللہ یاد ہے اس کا مطلب کہ دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں ہے اور گناہ کر کے آپ کو گھمنڈ ہے اور اپنے گناہ پر اہنکار ہے اور گناہ کو شو کر رہے ہیں اور گناہ پر اترا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے یہ بربادی کی نشانی ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل مر چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ 23 بج گیا، ہم لوگ 9 بجے ہی نکل جائیں گے۔ بس اب لپیٹ رہے ختم کر۔ تو جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب ان کو اللہ یاد آتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اب تقریر ختم کر رہا ہوں، آخری پوائنٹ پر غور کیجئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے مولوی صاحب توبہ کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یہ زبان سے کہنا غلط ہے، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نوٹ کر لو توبہ کا مطلب کس کو، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کار چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں، جب کار کو گھما لیتے ہیں، بائک کو موڑ لیتے ہیں، واپس اپنے راستے پر لوٹ آتے ہیں، اپنی صحیح سائڈ پر لوٹ آتے ہیں، اس کو عربی میں توبہ کہا جاتا ہے۔ اور توبہ کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جو غلط کام کیا ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اس کا پశ్చాتاپ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جس گناہ پر آپ توبہ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دینا ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھیے، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، دعا کیجیے۔ میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھیے، آپ کہتے ہیں دعا کیجیے۔ آپ کے میرے دعا کرنے سے آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں، صبح 8 بجے کا اسکول ہے، 8 بجے کی ڈیوٹی ہے، آپ 7:30 بجے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو آپ مولوی صاحب سے نہیں کہتے مولوی صاحب دعا کریں، دعا کرنے سے تو آپ ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے، آپ کو 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ تو آپ کو نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں اور آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ میں رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، اگلے سال سے شروع کر دوں گا۔ آپ کل فجر کی نماز سے نماز اسٹارٹ کیجئے۔ اگر آپ شراب کی عادت ہے، آپ شراب کے نشے میں اللہ نہ کرے اگر آپ مبتلا ہیں اور آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو شراب پیتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں، کوئی مطلب نہیں، شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہ 3 چیزیں جب تک نہیں ہوگی تب تک توبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے، کیا اسلام میں محبت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، ایک دم جائز ہے، مگر کون سی محبت؟ یہ لیلا مجنون والی محبت نہیں. اسلام میں محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. جو محبت ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے مجھے محبت ہے. ارے محبت ہے تو نکاح کا پیغام بھیج، شادی کر اور اپنی بیوی بنا کر کے محبت کرنا. تو محبت ہے صاحب، رات رات بھر موبائل پر بات ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، ملنا جلنا ہو رہا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لسٹ ہے، لسٹ. یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے. تو اسلام میں محبت کی صرف ایک شکل ہے میرے بھائی. ایک مرد اور عورت کے درمیان محبت اگر ہو سکتی ہے تو نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کو محبت کہا. اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی. دوسرا سوال اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زیر ناپ میں کچھ بال رہ جائے تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ یہ عوام میں بڑی مشہور بات ہے کہ اگر زیر ناپ بال 40 دن تک کوئی صاف نہ کرے تو 41ویں دن کے بعد سے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ مشہور ہے نا عوام میں کے درمیان. یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام 40 دن کے اندر اندر اپنے جسم کے ان بالوں کو صاف کر لیتے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ 40 دن اگر گزر جائے گا اور انسان ان بالوں کو صاف نہیں کرے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان جب غسل کرے گا تو گندگی دور نہیں ہوگی اور پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا. تو اس لیے اگر انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے جسم کے وہ ناپاک بال بڑے ہو گئے ہیں، اس کو ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو صاف کر لے. اگر وہ بال رہ جاتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کی وجہ سے پانی جسم کے اندر تک نہیں پہنچ رہا ہے تو غسل صحیح نہیں ہوگا، اور جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. انسان کو چاہیے کہ اس پہ صفائی میں لاپرواہی نہ کرے. ایک اور سوال یہ آیا ہے، چونکہ یہاں بچے بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں، تھوڑا سا سوال پرائیویٹ قسم کا ہے. شوہر اور بیوی کے رشتے کے تعلق سے ہے کہ کیا شوہر جو ہے وہ بیوی سے استفادہ کس حد تک کر سکتا ہے، اور جو ایک بچے کا حق ہے کیا وہ حق شوہر استعمال کر سکتا ہے؟ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. شوہر کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے جب چھوٹا بچہ موجود ہو تو شوہر کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، مگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ بچے کا حق ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ شادی کی عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی استھائی انکم کا سورس نہیں ہے، یوا کو کیا کرنا چاہیے؟ انکم تلاش کرنا چاہیے، استھائی انکم تلاش کرنا چاہیے. بھائی صاحب آپ جب کمائیں گے نہیں تو بیوی کو کیا کھلائیں گے؟ لیکن ہمارے یہاں جو ایک کرائٹیریا ہے کہ سرکاری نوکری ملے گی تب شادی کریں گے، جب تک 20,000 روپیہ مہینہ نہیں کمانے لگیں گے تب شادی کریں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر لڑکا تھوڑا بہت بھی کام کرنے لگا ہے تو شادی کر دینی چاہیے. دیکھیے انسان کو بھوک لگی ہو نا تو قرآن اس کے ہاتھ میں تھما دینے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. بھوک لگی ہو تو کھانا دینا چاہیے، پیاس لگی ہو تو پانی دینا چاہیے. انسان شادی کے لائق ہو چکا ہے، اس کی شادی کر دینا چاہیے. اگر وہ کام کر رہا ہے، ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اپنی بیوی کی. اور میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کہ جب شادی ہوئی تو اور زیادہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ کام کرنے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب کیا کریں؟ چندہ آپ لوگ کریں گے؟ میں چلوں کچھ کر دیں؟ چلیے بھائی آئیے آپ لوگ بسم اللہ کیجئے. میں بہت دور سے آیا ہوں، سفر کی حالت میں ہوں. مجھے حکم ملا ہے آپ کے مدرسے کے لیے کچھ کلیکشن بھی کرنا ہے. مدرسہ قمر الہدیٰ کے لیے آپ آئیے. آدھا گھنٹہ چندہ ہی پہ کر دیں. ارے نہیں اتنا لمبا میں چندہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، کر دیتا ہوں جو بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ حضرات آئیے اور اللہ کی راہ میں اس مدرسے کے لیے آپ سے جو ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کیجیے. دیکھیے ہمارے چچا جان آئے ہیں، اس کو گنیے کتنا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دان کو، اس چندے کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے گا، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے گا. آپ مدرسے کے اندر اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے اگر آپ کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. 3,000 ہے.
یہ کس کی طرف سے 3000؟ نام نہیں معلوم. ایک چچا جان سے میکائل نام تھا, میکائل صاحب کی طرف سے یہ 3000 روپے کا تعاون مدرسہ قمر الہدیٰ کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول کرے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے, ان کی مولانا قطب الرحمان صاحب, لطف الرحمان صاحب جو صدر مدرس ہے کسی ادارے کے, انہوں نے 1000 روپیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول کرے. کیا نام ہے؟ حاجی ہاشم وکرم پور. حاجی ہاشم صاحب ہیں وکرم پور کے, الحمدللہ انہوں نے بھی 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کے چندے کو قبول کرے, اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے, ان کی نیکیوں کو قبول کرے. بے نامی, یہ بے نام کوئی صاحب خیر ہیں, انہوں نے 500 روپے دیے ہیں. আপনারা উঠে যাবেন না, এই তো আপনাদের এতক্ষণ ওয়াজ শুনে কি লাভ করলেন, বলেন কি লাভ করলেন এতক্ষণ ওয়াজ শুনে? আপনারা উঠে উঠে ফেলে এসে সম্ভব হবে না. দুটো লোক বাইরে যান, চাদর নিয়ে চাদর দিয়ে দেন. یہ کس کی طرف سے 1000 روپیہ دیا؟ হ্যাঁ, আপনারা বিচলিত হবেন না. এই যে আমাদের প্রধান বক্তা ছিলেন, এটার পরে আরো ভালো ভালো বক্তা আছেন, যেমন তাদের নাম বলছি আমি. آپ لوگ بیٹھیے, تشریف